امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، عبارت ہے ماتا علی الکفر۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو میں ایک شعر پڑھوں گا۔ اب مجھ سے کاروبار کی حالت نہ پوچھئے، آئینہ بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے کتب بینی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہینے کی ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں تو وہ صاحب مطالعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مہینے میں ایک کتاب پڑھے اور 70 سال اس کی عمر ہو، ہم پیدا ہونے سے لے کر شمار کر لیں تو 840 کتابیں وہ پڑھے گا۔ آج کے دور میں مہینے میں ایک کتاب پڑھنے والے کتنے لوگ؟ لاکھوں میں ایک ملے گا۔ ایک طبقہ ہے جو بھیڑ کی چال چلتا ہے، جو اس کتاب کے فن کی معلومات زیرو رکھتے ہیں۔ کتاب پڑھنا ہے یہ تو اب کتاب کس طرح لکھی جاتی ہے، کس طرح ٹائپ ہوتی ہے، کن مراحل سے گزرتی ہے، پروف ریڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کون جانتا ہے اس کی باریکیاں؟ جو کتاب کا ماہر ہے۔ کتاب پڑھنے والے لاکھوں میں ایک اور کتاب لکھنے والے کروڑوں میں چند ملیں گے۔ تو ایک بات عوام میں کرنا اندھوں میں آئینہ بیچنے والی بات ہے کہ جس کا تعلق اس عوام سے ہے ہی نہیں، اس کی باریکیاں سمجھیں گے نہیں۔ بولیں گے ہاں ہاں واہ 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 یہ کیا ہو گیا۔ بخاری پڑھیں آپ، شارحین ہیں، علامہ عینی ہیں، علامہ ابن حجر ہیں، علامہ ابن بطال ہیں، لکھتے ہیں کہ بخاری کے ایک نسخے میں یہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے، ایک نسخے میں یہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ جو اس کے معیاری نسخہ جات ہیں عالمی سطح پر اور آج سے صدیوں سال پہلے جو منتخب ہو چکے، پھر 2 یا 3 نسخوں کے حوالے دے کر بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم تو روزانہ کتابوں میں رہتے ہیں، ہم جو بھی کتاب پڑھتے ہیں اس میں پروف ریڈنگ کی کوئی نہ کوئی غلطی نکل آتی ہے۔ یہ تو آج ہے، کمپیوٹر ہے، پہلے زمانے میں کیا تھا؟ ایک بندہ لکھے گا، کسی کو کتاب چاہیے اس کے لیے ایک الگ نسخہ لکھے گا۔ قلم سے لکھنے میں، املا کرنے میں بہت ساری جو ہے نا فرق آ جاتا تھا۔ میں جمعہ الماجد ایک لائبریری ہے دبئی کے اندر، اللہ پاک اس لائبریری قائم کرنے والے شیخ جو ماجد تھے ان کی مغفرت فرمائے، میں دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ نے توفیق دی انہوں نے دنیا بھر کی جو لائبریریاں تھیں، جو مراکز تھیں اسلام کی قلبی نسخوں کی کتابوں کا، وہ دمشق میں تھی، وہ ازہر میں تھی، وہ استنبول میں تھی، یہاں تک حیدرآباد دکن میں، سندھ میں، رشیا میں، انہوں نے کروڑوں اربوں ریال درہم خرچ کیے اور ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ جو کم از کم 4-5 ایکڑ میں ہوگا قلب دبئی میں قائم کیا اپنے ذاتی خرچے پر۔ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، آپ کو کسی کتاب کو قلمی نسخے سے ڈھونڈنا ہے، پبلش کتاب نہیں، قلمی نسخہ۔ میں گیا، الحلبۃ المجلہ حلبی کی شرح ہے اور اس کا ایک نسخہ میرے پاس تھا۔ اب وہ ایسا تھا کہ اس کو پڑھنا بڑا مشکل تھا، بہت باریک، اور کہیں کہیں وہ بھدا سا ہو جائے، سیاہی پھیلی ہوئی۔ تو میں نے کہا اس کتاب کی تو بڑی ضرورت پڑتی ہے، میں اس کا نسخہ تلاش کروں۔ مجھے موقع ملا، میں اس لائبریری میں گیا، میں نے انٹر کیا، اس ایک کتاب کے 18 نسخے سامنے آئے، 18 نسخے، کہ یہ جناب استنبول کا نسخہ ہے، یہ دمشق سے چلا ہوا آ رہا ہے، یہ رشیا کی فلاں لائبریری سے چلا ہوا آ رہا ہے، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے۔ ہر ایک نسخے کی کا جو کاتب تھا، نقل کرنے والا تھا، وہ الگ، اور اس کی بھی سند چلتی ہے پوری کہ اس نسخے میں یہ کتاب جو پہنچی ہے یہ کہاں سے ہوتی ہوئی پہنچی ہے۔ تو تحقیق المخطوطات ایک فن ہے، اس دنیا میں کتنی باریکیاں ہیں، یہ فن کتنا باریک فن ہے۔ جس نے زندگی میں قلمی نسخہ ہی نہیں دیکھا، وہ نسخوں کی پہچان کیا کرے گا؟ وہ اندھوں کے شہر میں آئینہ بیچنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتا ہوں سوال کی طرف کہ جی امام اعظم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مات علی الکفر۔ مجھے ایک شخص ملا، ٹھیک ہے، کہنے لگا کہ میں نے خود مسجد نبوی کی لائبریری میں وہ نسخہ دیکھا ہے جس میں لکھا ہوا ہے ما مات علی الکفر، ما ماتا، ما مطلب نو، کہ حضور علیہ السلام کے والدین کا انتقال کفر پر نہیں ہوا۔ میرے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 شروحات ہیں الفقہ الاکبر کی۔ میں جب دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں کسی عالمی ایگزیبیشن میں اور میں دیکھتا ہوں الفقہ الاکبر ہے، میں خرید لیتا ہوں۔ شروحات الگ ہیں اور مختلف جو مکتبوں سے چھپی ہوئی وہ الگ ہیں۔ کسی ایک نسخے میں
کاتب کی غلطی کی وجہ سے لفظ ماں لکھا نہیں گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں امام اعظم نے یوں لکھا ہے۔ ارے اور نسخے ہیں بھائی، کتاب کی تحقیق پورا ایک سبجیکٹ ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ ریسرچ میتھڈولوجی میں نے یونیورسٹی میں سبجیکٹ پڑھا ہے، میں ایم فل کیے ہوئے ہوں۔ میں نے عربی کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ کیف تکتب بحثاً، یہ فن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے آپ کو کتاب لکھ سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو نسخوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے کہ اس نسخے میں مجھے یہ چیز ملی، اس نسخے میں مجھے یہ چیز ملی، یہ تحقیقی کتاب ہوتی ہے۔ تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب اتنے احتمالات باقی ہیں، اتنی باریکیاں موجود ہیں، آپ امام اعظم کی طرف نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی یہ نسبت ہی کمزور ہے۔ ہمیں اس نسبت کے دعوے پر دلیل چاہیے کہ نہیں، دنیا کا ہر نسخہ وہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے ماتا الکفر، تو آپ کی بات پختہ ہوگی۔ لیکن صدیوں پرانے جو نسخے ہیں اس میں عبارت بہت ساروں میں ہے، تو بہت ساروں میں جو ہے یہی ٹھیک ہے۔ عبارت کا اسلوب بھی ایسا ہی ہے، وہاں کسی کے متعلق کہا جا رہا ہے ماتا کافرن، کہ فلاں شخص کافر ہو کر مرا، ما ماتا علی الکفر، لیکن جو حضور کے والدین ہیں وہ کفر پر نہیں دنیا سے گئے۔ یہ تقابل بھی بتا رہا ہے کہ یہاں لفظ ماں موجود ہے۔ تو یوں جو ہے وہ چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے اندھوں کے شہر میں آئینے بیچنے والی بات، کہ آپ ایک فن کی، ایک پورے جہاں کی جو نہ جانے کتنی باریکیاں لیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو عوام ہیں، جو کتاب بینی نہیں کرتے، کتاب نہیں سمجھتے، کتاب کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، کتاب کی تحقیق کو نہیں سمجھتے، کتاب کی تدوین کو نہیں سمجھتے، کتاب کے لکھے جانے کو نہیں سمجھتے۔ آپ جو بول رہے ہیں ہاں، ایسے لوگوں کو آپ مشورہ کیا دیں گے مفتی صاحب؟ بس وہ ادھر سے سن لیے، بس آپ ٹھان لیے جو ہمارے پاس آ گیا کتاب، یہ لے جی حوالہ، آ جائیں گے آپ کے پاس، دیں جی اس کا جواب۔ اعتماد سب سے بڑھ کر چیز ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں؟ کرنا پڑتا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ اس نے ڈاکٹری پڑھی ہوتی ہے۔ اس نے ڈاکٹری پڑھی ہی نہیں کہ آپ اس پر اعتماد کریں گے؟ جو مستند عالم دین نہیں ہے اس کو کیا پتہ مخطوطات کیا ہوتے ہیں، اس کو کیا پتہ تحقیقی کتاب کیا ہوتی ہے؟ بہت ساروں کو لفظی مخطوطات پہلی مرتبہ سنا۔ معیارات ہوتے ہیں۔ پہلا معیار ہے کہ دین باقاعدہ پڑھا ہو، یعنی یہ کتاب کو مطالعہ کر لیا، اس کا مطالعہ کر لیا، اس کا مطالعہ کر لیا، بکھرا ہوا منتشر علم حاصل کر کے تو بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر علم کا ماخذ کیا ہے، تمہارا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے۔ ایک شیخ فرماتے ہیں یہ جو امامہ پہنا ہوا ہے نا، میرے پاس تو اس کی بھی سند ہے کہ مجھے پہنایا فلاں نے، اس کو پہنایا فلاں نے، اس کو پہنایا فلاں نے، الحمدللہ ایسی سند میرے پاس بھی ہے۔